کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیور کی زبانی آج کی کہانی ہے شامت اعمال کی پہلی قسط ملاحظہ ہوں۔ گیدڑ اپنی کھوؤں سے باہر نکل آئے ہیں، بکریوں کے ریوڑ میں جیسے ہلبلی مچی ہوئی ہے، وہ بری طرح منمنا رہی ہیں۔ چرنا چھوڑ کر وہ بولی بولی ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ کالے کوے اڑتے ہوئے بھی گردنیں موڑ موڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، مسلسل اڑ رہے ہیں، اڑ اڑ کر تھک گئے ہیں، لیکن کسی منڈیر پر بیٹھنے کو ان کا جی نہیں چاہ رہا۔ وادی کوثر میں راتیں کافی ٹھنڈی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی برف رت نہیں اتری۔ سمو عیال ایک پتھر پر بیٹھا اپنی لاٹھی دوسرے پتھر پر مار مار کر زمین میں پھنسی نامعلوم گتھی سلجھانے میں مصروف ہے۔ اس کی آنکھیں اس کے باوجود وہ منظر دیکھ رہی ہیں جو اس نے اپنی 25 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ اپنے وقت پر جب وہ ریوڑ کو چشمے پر لے کر گیا تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ چشمے کا شفاف پانی گدلے جوڑ کے پانی جیسا ہو رہا تھا، پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ وہ ہانک ہانک کر ریوڑ کو چشمے پر لاتا، لیکن کسی بکری نے پانی نہ پیا۔ سمو عیال کی بکریاں صبح سے بھوکی تھی، اب وہ پانی بھی نہیں پی رہی تھی۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ سورج ہولے ہولے پہاڑ کی اوٹ میں چلا گیا۔ اس نے بکریوں کو باڑے میں بند کیا اور کسی سیانے کی تلاش میں گھر سے نکلا۔ پہاڑی پہلوانوں کے قریب ایک مرغزار کے کنارے 3 عمارتیں استادہ تھیں۔ شام ڈھلے ان عمارتوں کے مکین مرغزار میں بچھی کرسیوں پر آ بیٹھتے، دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرتے، من پسند باتیں کرتے، مشروب پیتے۔ بچے سرسبز گھاس پر دوڑتے پھرتے، لڑکیاں اور لڑکے پھولوں کی روشوں پر ہلا گلا کرتے۔ عورتیں انہیں دیکھ کر اپنے ماضی میں دیکھے سپنوں میں کھو جاتی۔ مرغزار کو دیکھ کر زندگی میں موجود حرارت کا احساس ہوتا تھا۔ سمو عیال مرغزار کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ 8-10 لوگ گھاس پر بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں۔ نامعلوم اس کے اندر یہ خیال کیوں آیا اور وہ ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ایک اجنبی کو دیکھ کر انہیں عجیب سا لگا، لیکن ان میں سے ایک نے اس کو پہچان لیا۔ اس نے سب کو بتایا، یہ سمو عیال ہے، میں مہمانوں کی توازے کے لیے بکریاں اسی سے خریدتا ہوں۔ یہ سن کر سب مطمئن ہو گئے۔ اتنے میں چائے اور چائے کے لوازمات آ گئے۔ ایک کپ سمو عیال کو بھی مل گیا۔ سادہ آدمی تھا، کہنے لگا آپ لوگ برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں، میری بکریاں صبح سے بولی بولی پھر رہی ہیں، وہ گھاس بھی نہیں چر رہی۔ چشمے کا پانی گدلا ہو گیا، وہ بھی انہوں نے نہیں پیا۔ گیدڑ اپنی کھوؤں سے نکل بھاگے ہیں، کوے منڈیروں کو چھوڑ کر ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں، نیولے اپنی بلوں سے نکل آئے ہیں۔ میری بکریوں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا، چائے کا گھونٹ میرے الگ سے نہیں اترتا۔ تاش کھیلتے سارے لوگ ڈھلتی عمر کے، کھاتے پیتے افراد لگتے تھے۔ سمو عیال کی باتیں سن کر ان کا معدہ ٹھنکا۔ ان میں سے ایک جو 50 کے پیٹے میں ہوگا نے کہا، صاحبان اصحاب آنے والا ہے، اٹھو یہاں سے نکل چلیں۔ سمو عیال نے کہا، جی صاحب جی، میں نے اپنی زندگی میں ایسے اشارے نہیں پائے جو میں نے آج صبح دیکھے ہیں۔ دیگر بولے، آپ کو کیا معلوم ہے یہ نشانیاں عذاب کا پیش خیمہ ہیں؟ پہلے نے کہا، کوئی انہونی ضرور ہونے والی ہے۔ ایک بولا، اگر ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں بھی تو یہ انہونی راستے میں بھی ہو سکتی ہے۔ سب اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ آخر میں وہ بولا جس نے سمو عیال کو پہچانا تھا۔ اس نے کہا، عذاب کے آثار ابھی شروع نہیں ہوئے، سب کو بلا کر یہاں جمع کر لو، آؤ اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے ان کی معافی مانگے۔ یہ سن کر سب کے چہرے سفید ہو گئے۔ عذاب کا خوف، اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے دوسروں کو بتانا اور پھر اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہونا، جبکہ شاید توبہ کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہو، کچھ آسان نہ تھا۔ ایک آدمی گیا اور سب عورتوں اور بچوں اور مردوں کو مرغزار میں بلا لایا۔ تینوں عمارتیں خالی ہو گئی۔
وہ ان میں زیادہ تر مہمان تھے جو دیس بدیس سے وادی کی سیر کو آئے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ بیٹھ جائیں اور اپنے اللہ سے معافی کے درخواست گزار ہوں۔ تاش کھیلنے والی منڈی پھر برجمان ہوئی۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے کہ پہلے کون اپنے گناہ بیان کرتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ سنہری فریم کی اینک لگائے ایک شخص بولا، میں سمندر کنارے آباد ایک شہر میں رہتا ہوں۔ مچھلی کا سوداگر ہوں۔ چند سال پہلے ایک معمولی مزدور تھا۔ مچھلی منڈی میں ریڑے پر مچھلیاں لاد لاد کر پہنچایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک عورت جو کافی ضعیف تھی مجھے منڈی میں ملی۔ اس کے پاس مچھلیوں سے بھرا ایک تھیلا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے ساتھ چلوں اور یہ تھیلا اس کے گھر پہنچا دوں۔ اس کا گھر مچھلی منڈی سے زیادہ دور نہ تھا۔ وہ ایک فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ جان پہچان ہوئی تو میں اکثر اس کا سودا سلف دینے فلیٹ پر جانے لگا۔ معلوم ہوا وہ بڑھیا بڑی امیر ہے۔ اس کا کوئی والی وارث نہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس شہروں کے حساب سے سونا، پرائز بانڈ اور سرٹیفکیٹ موجود ہے، لیکن وہ مجھ پر اعتبار کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس کی جائیداد اور دولت کے متعلق اس سے نہ بات کی تھی۔ ایک دن اچانک میری شیطانی ذہن نے بڑھیا کی دولت پر قبضہ جمانے کا منصوبہ بنایا۔ جب رات گئے بڑھیا مجھے دروازے پر رخصت کرنے آئی تو فلیٹ میں سے میں گھر نہیں گیا۔ واپس جا کر کچن میں چھپ گیا۔ جلدی بڑھیا سو گئی۔ میں نے آرام سے فلیٹ کی تلاشی لی۔ سونا، بانڈ اور سرٹیفکیٹ تلاش کر کے آرام سے بیگ میں ڈالے۔ گیس سوئچ آن کیا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ اس دولت سے میں جلدی مچھلی منڈی کا بڑا سوداگر بن گیا۔ اے میرے رب، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ یہ وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بڑھیا مرنے سے پہلے اپنا سارا ثاثہ مجھے ہی سونپ جاتی، لیکن میں نے انتظار نہ کیا۔ میرے مولا، میرا یہ گناہ اور دیگر سارے گناہ معاف فرما کہ تو بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کہہ کر مچھلی سوداگر زاروں قطار رونے لگا۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ سب پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔